نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر جو فرمایا ہے اس کا پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری کا ذکر کیا گیا کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے بھی ہیں، ہم اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ اب اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اس کی اطاعت کریں کہ وہ ہمیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب اس کا یہ فضل ہے تو ہم اس پر ہمارے اوپر اطاعت لازم ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کی اطاعت کا ذکر تھا، اب اللہ رب العزت کے اس فضل کا ذکر ہے کہ جو مسلمانوں پر دنیا میں ہے، یعنی جب مسلمان ہماری اطاعت میں ایسے سرگرم ہیں تو ہم بھی ان کے اوپر فضل و کرم میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کو ان کی طاقت کے مطابق تکلیف دیں گے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کی زبانی اطاعت کا ذکر تھا، اب ان کی دلی نیک گمانی کا تذکرہ ہے، یعنی وہ زبان سے یہ کہتے ہیں اور دل میں اللہ کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ جب یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے پہلے والی یعنی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ظاہری احکام پر تو ہم نے عمل کیا مگر دل کے جو خطرات ہیں ان پر تو ہمارا قابو نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نفس کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتا ہے، جو پچھلی آیت کی تفسیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف نہیں دیتا، اس لیے کسی کو ناممکن چیزوں کا مکلف نہیں کیا کہ جو کام انسان کر نہیں سکتا، ممتنع ہے، ناممکن ہے، مولا رب العزت نے اس کو مکلف بھی نہیں کیا کیونکہ وہ طاقت سے باہر ہیں۔ خصوصاً مسلمانوں کو بھاری احکام بھی نہیں دیے،
نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ میں ان کے لیے بے شمار آسانیاں رکھیں، بے شمار سہولتیں رکھیں۔ ہر شخص کی نیکیاں اس کے لیے ہیں اور ہر شخص اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے۔ نہ کوئی کسی کی نیکی چھین کر اسے محروم کر سکتا ہے اور نہ کسی کے گناہ کا وبال دوسرے پر پڑ سکتا ہے۔ اس طریقے سے پڑھے کہ گناہگار صاف بچ جائے، یا ہر شخص کو نیکی معمولی سی بھی مفید ہے اگرچہ اتفاقاً ہی ہو جائے، مگر گناہ وہی مضر ہے کہ جو اہتمام سے ہو۔ نیکی انسان کرے چاہے وہ اتفاق سے کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے، مگر بھول کر اگر گناہ کر لیا تو اس پر وہ گناہگار نہیں ہوگا، مولا رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہ وہی ہے کہ جو کبیرہ ہو اسی پر اس کی پکڑ ہوگی، جس پر کہ اصرار ہو، اس کا ضد ہو اس کی، یا نیکی تو وہ بھی مفید ہے کہ جو دوسرے کے لیے دوسرے کی طرف سے کرے، مگر گناہ وہی مضر ہوگا کہ جو اپنے لیے کرے، کیونکہ گناہ دوسرے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ انسان نیکی کر کے دوسرے کو اجر و ثواب پہنچا سکتا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس نیکی کا، مگر گناہ کر کے کسی کی روح کو اس کا عذاب بخش دے تو یہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ اے مسلمانوں تم ہم سے دعا اس طریقے سے مانگا کرو کہ اے مولا اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما اور ہمیں عذاب نہ دے۔ اگر ہم نیکی کو بدی سمجھ کر چھوڑ بیٹھیں یا بدی کو بھلائی سمجھ کر بیٹھیں تو اے مولا تو ہم پر ناراض نہ ہو، اور اے مولا کریم ہم پر سخت احکام، سزاؤں اور توبہ وغیرہ کے ایسے بوجھ نہ ڈال جیسے کہ ہم سے پچھلی امتوں پر تو نے ڈالے تھے۔ ہم گناہگار اور کمزور ہیں، یا اللہ تو قوی اور قادر ہے، ستار ہے، الہی ہماری کمزوری کے اوپر نظر فرما اور ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن باتوں کی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کہ انسان جو کام کر ہی نہیں سکتا مولا رب العزت انسان کو اس کا مکلف نہیں کرتا ہے۔ ہر چیز کو بقدر طاقت احکام دیے جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ انسان ہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ عالم کی ہر چیز میں اللہ رب العزت کا یہی دستور ہے۔ درختوں میں نقل و حرکت کی طاقت ہے، نہ روزی کمانے کی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی جگہ غذا پانی پہنچایا۔ پرندوں وغیرہ میں نقل و حرکت کی طاقت تو ہے مگر وہ کمانے سے مجبور، تو ان کی غذا ان کے آشیانوں میں نہیں پہنچی، ان کو تلاش غذا کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، مگر باہر جا کر بغیر کمائے روزی مل جاتی ہے۔ انسان بھی جب تک کمزور رہا اس کی خدمت کے لیے ماں باپ مقرر کیے گئے، جیسی اس میں طاقت آتی گئی ویسی ہی اس کی ذمہ داری اور بوجھ بڑھتا گیا۔ دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی کہ پچھلی قوموں پر دشوار احکام تھے مگر مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی سہل اور آسان احکام نازل فرمائے۔ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ نیکی اگر بلا ارادہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، مگر بدی پر بلا ارادہ عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کے چراغ سے کوئی قرآن عظیم کی تلاوت کرے اور چراغ والے کو خبر بھی نہ ہو تب بھی انشاءاللہ اس چراغ کے مالک کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی کی روشنی میں کوئی گناہ کر لے تو روشنی والے پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ دیکھو نیکی کے لیے اس آیت میں کسبت فرمایا گیا جو عام ہے، اور گناہ کے لیے اکتسبت فرمایا جس سے کہ بالارادہ فعل مراد ہے۔ رب تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہر طرح دینا چاہتا ہے، اسی لیے مولا رب العزت نے اس آیت میں انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا، بلکہ مانگنے کا طریقہ سکھلایا، کیونکہ بادشاہ کسی سے جب یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نوکری کے لیے ہمیں اس طرح کا مضمون لکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاکم نوکری دینا چاہتا ہے۔
تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مولا رب العزت ہمیں دنیا اور مافیہا کی نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس طریقے سے دعا مانگو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر بھاری احکام نازل نہ فرما جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھاری احکام جو ہے وہ نازل فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔